بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور آج ہم کتاب و نکاح پڑھنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 757 757 کتاب و نکاح، نکاح کی کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں جو ہے نا نکاح کے جو مسائل ہیں، آئلی نظام، ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کا دار و مدار یا اس کا جو مدار ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح کے ارد گرد جو ہے نا وہ گھومتا ہے۔ نکاح ایک عقد کا نام ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام کی جو ہدایات ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ احادیث کی روشنی میں کتاب و نکاح میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ احادیث لے کر آئے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پر ہیں۔ باقی اس میں عموماً کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہیں رسمی جو بحثیں ہیں، اور اساتذہ بھی کرتے ہیں کہ نکاح کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا فلاں معنی کیا ہے، آپس میں ربط کیا ہے، وہ میں چھوڑتا ہوں، آپ نے بار بار سنی ہوئی ہیں، اس لیے اگر اس کے اوپر میں لگوں گا تو پھر خام خواہ جو ہے نا بات کو لمبا کرنے والی بات ہے۔ جو نکاح کا جو عقد ہے اس حوالے سے جو ہدایات ہیں، نکاح کب کیا جا سکتا ہے، نکاح کون کرے گا، مرد کے لیے کیا ہدایات ہیں، عورت کے لیے کیا ہدایات ہیں، اس حوالے سے پھر جو مسائل ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا باب کا ہم کیا، ترغیب فی النکاح، نکاح میں ترغیب، یا باب الترغیب فی النکاح، نکاح میں رغبت دلانے کا بیان۔ یہ باب قائم کیا ہے کہ مذہب نے، اسلام نے رغبت دلائی ہے نکاح کی، کیونکہ ظاہر بات ہے نکاح ہوگا تو جو نسل ہے آگے پھر بڑھے گی۔ اب آپ یہ کہیں نکاح نہ بھی ہو پھر بھی نسل بڑھ سکتی ہے، لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگرچہ آج کل بہت سے ممالک میں ایسے قوانین ہیں کہ آپ نکاح کے بغیر بھی تعلق رکھ سکتے ہیں، آگے جو بچے ہوں گے وہ ان کو قانونی جو شکل ہے وہ دے دی جاتی ہے اور الاؤ ہے، لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی مرد عورت نے تعلق رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اکٹھے رہنا ہے، اور وہ نکاح ہے، نکاح کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ الترغیب فی النکاح، نکاح میں رغبت دلائی گئی ہے۔ اب ویسے بھی جو ہے نا اگر اس کو بند کر دیا جائے، یہ والا جو ذریعہ ہے، تو نسل انسانی پھر اگر آپ اور باقی چیزیں تو مطلب ویسے پابندی ہے ہمارے مذہب میں، اگر اس کو بھی آپ بند کر دیں تو اس لیے پھر اس کی ترغیب دلائی۔ باب الترغیب فی النکاح لقول اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے کہا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں عورتوں میں سے، ان سے۔ اب اس میں ترغیب کیسے دلائی گئی ہے تو شارحین لکھتے ہیں کہ امر کا صیغہ ہے فانکحوا، تم نکاح کرو، تو امر کا جو کم از کم درجہ وہ استحباب کا ہوتا ہے، یعنی یہ کام کرنا اچھا ہے، مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایک کام مستحب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرنا بہتر ہے اور وہ کرنا چاہیے۔ تو اس سینس میں امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا استعمال کرتے ہوئے اور باب کے ضمن میں یہ جو آیت ہے یہ لے کر آ رہے ہیں۔ چلیں بڑھیں۔ یہ لکھا ہوا ہے نمبر 6 میں بھی لکھ دیا، الترغیب فی النکاح فانکحوا ما طاب لکم من النساء، نمبر 6 حاشیہ ہے۔ ووجہ الاستدلال ان صیغۃ امر تقتضی الطلب، یہ طلب کا تقاضا کرتا ہے کہ کام کریں آپ۔ واقل درجات الندب، اور اس کا کم از کم درجہ جو ہے یہ مندوب ہونا ہے۔ فیثبت الترغیب، تو ترغیب ثابت ہوتی ہے۔ چلیں بڑی مشہور حدیث ہے بھائی، انہ سمع انس بن مالک، انہوں نے سنا انس بن مالک سے، وہ کہہ رہے تھے جاء ثلاثۃ راہط، 3 لوگ آئے الی بیوت ازواج النبی، پیغمبر کی بیویوں کے گھروں کی طرف، یسألون عن عبادت النبی، پیغمبر کی عبادت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ فلما اخبروا، جب انہیں بتایا گیا عبادت کے بارے میں، کانہم تقالوا، یوں لگا کہ گویا کہ وہ اس کو کم سمجھ رہے تھے، یعنی اپنے آپ کی عبادت کا تقابل کر کے نا کہ وہ بھئی ہم تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ فقالوا، پھر انہوں نے کہا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ،
اور ہم کہاں اللہ کے نبی سے. قد غفر له، تحقیق آپ کو معاف کر دیا گیا، ما تقدم من ذنبی، جو کچھ گزر گیا آپ کے گناہوں میں سے، وہ ما تاخر، جو پہلے اور بعد میں. ان میں سے ایک نے کہا اما انا، رہا میں، فإنی اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا. وقال آخر، دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر، میں زمانہ پر روزہ رکھوں گا، ولا افطر، اور روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک دوسرے نے کہا وانا اعتزل النساء، میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا. فلا تزوج ابدا، کبھی بھی میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، پھر اللہ کے نبی ان کے پاس آئے. آپ نے کہا انتم الذین، تم ہی وہ لوگ ہو، قل تم کدا و کدا. اصل میں وہ آئے نا، جب یہ بات چیت ہوئی، وہ چلے گئے، اللہ کے نبی کو بتایا گیا اب ایسے ایسے بندے آئے تھے، تو پھر آپ نے ان کو جا کے ایسے بات کی، کل تم کدا و کدا، تم نے ایسے ایسے کہا ہے. اما خبردار، واللہ انی لاخشاکم للہ، میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، واتقاکم للہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ تقوی والا ہوں. اخشاکم واتقاکم، بچنے والا ہوں، تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ سے. آپ یہ ترجمہ کر لیں، پہلے کا ڈرنے والا، دوسرے کا بچنے والا. لیکنی، لیکن اصوم، میں روزہ رکھتا ہوں، وافطر، اور روزہ چھوڑتا ہوں، واصلی، اور نماز پڑھتا ہوں، وارقد، اور سوتا ہوں، واتزوج النساء، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. یہ سارے کام کرنے ہیں اعتدال کے ساتھ. یہ نہیں کہ ایک کام کر لو باقی سارے کام جو ہیں وہ چھوڑ دو، اس ایک کام کا فائدہ نہیں ہے. زندگی کے سارے پہلو آپ نے دیکھنے ہیں نا. او بھائی صحیح ہے، اچھا انسان بھی بن کے رہنا ہے، معاشرے میں بھی رہنا ہے، اور جو نسل ہے اس کی بقا، مطلب اس کا بھی آپ نے بندوبست کرنا ہے، اور آگے آپ کی اولاد ہوگی تو جو اچھی اقدار ہیں وہ بھی آپ نے ان میں ٹرانسفر کرنی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ نہیں کہ کھڈا بنا لو تو تھے واڑ کے بہ جاؤ، بس ٹھیک ہے اللہ بس. ہمر راغبہ عن سنتی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو آپ نے گویا ناپسند کیا، اور اس سے کیا ثابت ہوا کہ نکاح کرنا جو ہے نا یہ بہتر ہے. ایک ہوتا ہے اوور آل حکم نا، مجموعی طور پہ، یہ نہیں مجموعی طور پہ یہ ہے، اور انفرادی طور پہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بندہ نہیں کرتا، ہم اس کو فورس نہیں کر سکتے. اب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اہل علم ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نکاح کرنا بسا اوقات جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے نا، بندے کو نکاح کرنا چاہیے. اگر بندہ جو ہے نا وہ غلطی کی طرف، غلط راستے کی طرف وہ جا رہا ہے، یا اس کی جانے کا امکان ہے، بسا اوقات نکاح کرنا جو ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بسا اوقات نکاح کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی آپشن ہے. اور بسا اوقات نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے، ہاں جی حرام بھی ہو سکتا ہے. اب ایک بندے کا مسئلہ ہے وہ عورت کے قابل ہی نہیں ہے، اب وہ نکاح کر لے گا تو پھر وہ بیچاری کو کیا، اس کو مطلب ہے خود بھی پریشان، وہ بھی پریشان. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے معاشرے میں ایک شخص کو جانتا ہوں، ہمارے علاقے سے اس کا تعلق، امیر کبیر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اس کا ایسے مسئلہ ہے. اس نے بہرحال نکاح اس نے کر لیا. لوگوں کی وجہ سے نا، لوگ کیا دیتے ہیں نا، ابھی عورت بیچاری جو ہے وہ سارا دن اکیلی گھر میں، اس کو الگ ایک بڑا سا پکا گھر بنا کے دے دیا، سارا دن وہ اکیلی وہاں پہ رہتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ دوسرے گھر میں رہتا ہے. صرف یہ ہے کہ سبزی اس کے گھر بھیج دی، اور جناب کیا کہتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز بھیج دی اگر اس کی ضرورت ہے. وہ اکیلی سارا دن اس گھر میں بند ڈربے میں وہ ہے. یہ اس کی بیوی ہے، صرف اس لیے کہ بھی اس نے شادی کی، اس کی بیوی ہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ یار نا لے اے بھی کڑا بندہ ہے. مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا. اور وہ اس جنہوں نے لڑکی دی ہوئی ہے، ابھی وہ ینگ ہے، نوجوان ہے، اور اس کی عمر بھی تھوڑی سی زیادہ ہے، وہ اس انتظار میں حساب لگاؤ. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ مرے گا، اس کی پراپرٹی کافی ہے، جائیداد میں حصہ مل جائے گا. ٹھیک، اس لیے یہ اپنے آپ کو ساری عمر نا پھانسی دے چڑھائی رکھو کہ بھئی جب بندہ مرے گا تو پھر ہم جائیداد. اس لیے لوگ بھی مطلب اب اینڈ پہ کیا ہوا، وہ جب مرنے کے قریب ہوا تو پراپرٹی بعد اکثر جو ہے نا، یا بعد اس میں سے یا اس کا کافی حصہ جو ہے نا وہ دائیں بائیں رشتہ داروں کے یا دوستوں کے نام کر دیا، اور بیوی کو برائے نام تھوڑا سا یا آیا یا نہیں دیا، انہوں نے حصہ ہی نہیں دیا. چل وہ بیچاری 15 سال یا 20 سال اس کے گھر میں بیٹھی رہی،
اور اس کے ماں باپ انتظار کرتے رہے بھائی جناب جب وہ مرے گا تو جائیداد میں سے حصہ آئے گا تو پھر اگلا پھر سوچ لیں گے اللہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بس اوقات ایسی صورتحال ہے آپ نکاح نہ کرو، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کسی نے فورس کیا ہے؟ نہیں کیا نا، تو حق تلفی تو نہیں نہ ہونی چاہیے. چلیں انہوں نے عائشہ سے سوال کیا حضرت عروہ نے ان قولی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کر لو جو تمہیں عورتیں اچھی لگ رہی ہیں، دو دو تین تین چار چار سے، دو سے کر لو، تین سے کر لو یا چار سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر پھر بھی اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فواحدۃ، تو ایک سے کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ جس کے مالک تمہارے دانے ہاتھ ہوئے ہیں، ذالک ادنی اللہ تعالیٰ، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. اب مجھے الجھن ہو رہی ہے، دیکھو باہر وہ جو یہ چلانے والے ہوتے ہیں، یہ باہر کھڑا ہوا کہتے ہیں ایسے الو کا پٹھا ہے نا، دروازے کے آگے آگے جناب لگا ہوا ہے، ماں باپ نکال دیتے ہیں جاؤ جا کے باہر دفع ہو اور یہ کرو. قالت اس نے کہا عائشہ نے، یا اب میں ادھر پڑھا رہا ہوں مجھے الجھن ہو رہی ہے تو بندہ ویسے بھی پریشان ہوتا ہے. یبن اختی، اے میرے بھتیجے، اب اس کی تفصیل بیان کی نا کہ اس کا پس منظر کیا ہے. اللہ نے کیوں کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یتیموں کے بارے میں. ہمارے یہاں معاشرے میں نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں ابھی لڑکی جو ہے وہ کمزور ہے، کمزور گھر کی ہے جناب، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں، اس کے کوئی حقوق ہی نہیں ہیں، سارے ہی جناب اس کو دبانے پہ لگے ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی نہیں لے کر آتے بلکہ وہ نوکر لے کر آ جاتے ہیں. اور اگر وہ اچھی فیملی ہے، پراپرو بابا ہوں لڑاکے نے، پھر جناب اس کی بڑی عزت اور تکریم کریں گے، کیونکہ اس کو کچھ کہا پراواں نے ڈانگا لے کے آ جانا ہے. سمجھ آئیے؟ یس. تو یہ چیز ہے. تو انہوں نے کہا یبن اختی، اے میرے بھتیجے، الیتیمہ تکون فی حجر ولیہ. میں کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کئی ایسے میں مطلب شادیاں بھی دیکھی ہیں کہ غریب لوگ ہیں اور جناب نا لڑکی کا حق مہر کن ہے 1000 روپیہ 5000 روپیہ. ٹھیک ہے. یبن اختی، چلیں چھوڑ دیں، میں باتوں میں نہیں جاتا ہوں، باتوں میں پڑھوں گا تو پھر بات سے بات نکل آتی ہے. اے میرے بھتیجے، یتیم لڑکی تکون فی حجر ولی، اپنے ولی کی کیا کہتے ہیں لفظی معنی گود ہے، مراد مطلب اس کی پرورش میں ہوتی تھی. فیرغب، وہ رغبت رکھتا فی مالیا، اس کے مال میں، و جمالیا، اس کی خوبصورتی میں. اب وہ لڑکی یتیم ہے، ابا مر گیا، اب ابے کی پراپرٹی اس کے نام آئی ہوئی ہے، باہر کوئی کھجوروں کے باغ ہیں، کوئی قلعہ شلہ ہے. اب اس کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ بھائی ابھی لڑکی میرے پاس رہی، وہ بھی میرے انڈر ہی تھا مال سارا، اب لڑکی چلی جائے گی، یہ مال بھی چلا جائے گا. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ میں جو ہے نا لڑکی کو گھر میں رکھ لوں، اسے ہی میں نکاح کر لوں، وہ چیز وہ سامان بھی میرے پاس آ جائے. اور اگر کہیں اور وہ شادی کرتا تو جناب حق مہر اس نے زیادہ دینا تھا، تو ادھر حق مہر بھی نہ دو، یا دو تو برائے نام دے دو. یہ صورتحال تھی نا. یرید ان یتزوجھا، وہ ارادہ رکھتا کہ وہ اسے نکاح کرے بادنی من سنتی، صدا کیا اس کے مہر کے جو طریقہ ہے مروجہ طریقہ اس سے کم کے ذریعے. فنہو ان ینکحوہن، تو لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ نکاح کریں ان سے، الا ان یقسطوا لہن، مگر یہ کہ وہ انصاف کریں ان کے لیے. فیکملوا الصداق، پس جو مہر ہے وہ مکمل دیں. وَأُمِرُوا، اور انہیں حکم دیا گیا بنکاح من، ان سے نکاح کرنے کا، سوا ہن، جن کے علاوہ من سے دیگر عورتیں. اگر آپ نے مار شار نہیں نہ دینا بھائی، غربت کی وجہ سے، غریب ہونے کی نجائز فائدہ اٹھانے کی وجہ سے، آپ کہیں اور کرو، اس بچی کا نکاح آگے کر دو. چلیں اللہ کے نبی کا قول، جو طاقت رکھتا ہے تم میں سے البا
گھر کی مطلب یہ کہ بیوی رکھنے کی، فلیتزوج چاہیے کہ وہ شادی کرے، فإنہ وغض للبصر یہ چیز نکاح کو پس کرنے والی ہے، واحسن للفرج اور شرمگاہ کو بچانے والی ہے، وہل یتزوج اور کیا نکاح کرے گا، من وہ لا عرب لہ جس کو کوئی حاجت نہیں ہے پھر نکاح میں۔ چلیں میں علقمہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں عبداللہ کے ساتھ تھا، فلا کیا عثمان و بمنن، عثمان ان کو مینا میں ملے، بس انہوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ان لی الیک حاجتن، مجھے تجھ سے کام ہے، میرے لیے تیری طرف کوئی حاجت ہے، مجھے تجھ سے کام ہے، فقالا یا، وہ دونوں الگ ہو گئے۔ عثمان نے کہا حل لکا یا ابا عبد الرحمن، کیا آپ کو رغبت ہے اے ابو عبد الرحمن فی ان اس بات میں، نزوجہ کا کہ ہم آپ کا نکاح کر دیں، شادی کر دیں بکرن کماری سے، تذکرو کا ما کنت تعہدو تجھے یاد دلائے وہ جو ماضی میں تو یاد کیا کرتا تھا۔ فلما رأى عبداللہ ان لیس لہ حاجۃ الی ھذا، جب عبداللہ نے یہ سمجھا کہ اس کو کوئی حاجت نہیں اس کی طرف، اشارہ الیہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا، انہوں نے کہا یا علقمہ، فانتہیت الیہ میں ان کے پاس پہنچا، وہ یقول اور وہ کہہ رہے تھے اما ہاں، لئن قلت ذالک اگر تو یہ بات کہتا ہے، لقد قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی نے ہم سے کہا یا ہمارے لیے کہا یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج جو تم میں سے گھر کی طاقت رکھتا ہے چاہیے کہ وہ شادی کرے، ومن لم یستطع جو طاقت نہیں رکھتا اس کے اوپر روزہ رکھنا ہے، فإنہ لہ وجاء یہ اس کے لیے ڈھال کا ذریعہ ہے، یہ اس کے لیے ڈھال ہے، آپ یوں کہہ لیں بچنے کا ذریعہ، یہ اس کے لیے بچنے کا ذریعہ، یہ اس کے لیے وجاء ڈھال ہے۔ اچھا اس میں یہ جو لفظ با ہے نا، من استطاع منکم الباء تھا، یہ با کا کیا معنی ہے، یہ نمبر 2 حاشیے میں نمبر دوسری لائن میں یہ لکھ رہے ہیں، قال النووی اختلف العلماء فی ان المراد بالباء ها هنا على قولین اصحهما ان المراد معناها اللغوی وهو الجماع، ٹھیک ہے، یعنی اگر بندہ اس میں قوت ہے، طاقت ہے تو پھر، ادروائز نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جناب نکاح کر لو اور لڑکی کو جو ہے نا وہ پریشان کرو، اگر کوئی مسئلہ مسائل ہیں، آج کل تو بڑی سہولیات ہیں بھائی، ہر طرح کے ایکسپرٹ ہیں، ماضی میں ایسا نہیں تھا، آپ چلے جائیں جا کے بتائیں، آپ علاج کروائیں، جدید طریقے ہیں اور مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ صحت کے مسئلے بھائی کسی بھی بندے کو بن سکتا ہے نا، نکاح کے بعد بھی تو بن سکتا ہے، پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، تو چلیں باقی اس میں کوئی نہیں ہے، اور باقی الفاظ کی بات ہے نیچے جو لکھی ہوئی ہے، ایک مطلب یہ لکھا ہوا، دوسرا انہوں نے کہا ہوا ہے آگے کہ القول الثانی المراد بالباء ها هنا موان النکاح سمیت باسم ما یلازم ای من استطاع منکم موان، نکاح کے اخراجات تو بندہ پورے کر ہی لیتا ہے یا نہیں ہو سکا ہوگے بھائی، آپ ہائی فائی لڑکی سے نہ کرو، آپ نارمل گھروں کی لڑکیوں سے کر لو بھائی، اگر آپ اتنے زیادہ اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کرو، کسی غریب لڑکی سے کر لو۔ میرا خیال ہے کہ با کا معنی جو مین ہے پہلے والا وہ بہتر ہے کہ من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اور اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر نہ کرے وہ۔ باب من لم یستطع الباء فلیصم، جس میں طاقت نہیں ہے گھر کی، فلیصم چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ لیکن یہ والی بات دیکھیں نا، یہ مطلب ہے گھر سے مراد گھر کے جو اخراجات ہیں نا، یہ والا جو قول ہے یہ انہوں نے کہا ہے نا اصحہما، اور بھئی نمبر 2 حاشیے میں الباء کے 2 معنی بیان کیے گئے، المراد بالباء ہنا علی قولین اصحہما، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے، لغوی معنی زیادہ صحیح ہے، لیکن دوسرا قول المراد بالباء ہا ہنا موان النکاح
تو وہ نکاح کے اخراجات ہیں نا وہ ٹھیک ہیں، وہ زیادہ ملم یستطیع البا، یعنی ایک بندہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں، کیونکہ وہ اخراجات اس کے پاس نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، بالکل ہی کنگال ہو، فلیصم، ابھی لڑکی مل نہیں رہی، یہ لڑکی کوئی دے نہیں رہا، چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ پڑھیں عن عبد الرحمن ابن یزید، ہمارے یہاں اور بھی المیہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں المیہ یہ، میں نے ایک بندہ دیکھا جناب نا، بڑا اچھا شکل و صورت قد کاٹ، سارا دن بیچارہ محنت مزدوری کرتا تھا، تام یہ چوک کے جناب لوگوں نے کرائیں تیاڑیاں کرتا ہے، والد اس کا بوڑھا اور وہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہر روز کھانا کھلا کے صبح بنا کے دیتا ہے، شام کو اس کو دوپہر کو جا کے کھانا بنا کے دیتا ہے، اور اس کو پیشاب پخانہ کرواتا ہے، جمعہ والے دن اس کو اٹھا کے لے کے آتا ہے مسجد میں۔ آپ کو ایسا بیٹا ملے گا؟ ایسے دیکھتے ہیں عموماً ہمارے معاشرے میں، ہاں 5 وقت کا نمازی ہے، داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، اس کو گاؤں والے لڑکی نہیں دیتے، کیوں؟ ماں بیچارے کی مر گئی، اور سسٹر تھی کوئی، مطلب وہ بھی فوت ہو گئی، ابھی وہ شریف تھا، وہ نہیں کہ کسی سے بات کر سکے جناب اس حوالے سے۔ اور ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی دی ماں ہوئے گی یا بہن ہوئے گی یا کوشش کوئی کرے گی تو پھر ہی جناب اس کا رشتہ ہونا ہے، ادروائز نہیں ہونا، لوگ اسی انتظار میں ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، وہ ویسے ہی ہے۔ باب من لم یستطع الباءۃ فلیصم، عن عبد الرحمن ابن یزید قال دخلت مع علقمۃ والاسود علی عبداللہ، میں علقمہ اور اسود کے ساتھ عبداللہ کے پاس داخل ہوا، فقال عبداللہ نے کہا کنا مع نبی، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، شباب نوجوان تھے، لا نجد شیئا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے ہم سے کہا یا معاشر شباب، یہ نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے باغ کی طاقت رکھتا ہے گھر کی، فلیتزوج، چاہیے کہ وہ شادی کر لے، فإنہ غض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بصوم، اور جو طاقت نہیں رکھتا گھر کے اخراجات کی، یہ اب ترجمہ کر رہے ہیں نا با، فعلیہ بصوم، تو اس کے اوپر لازم ہے روزہ رکھنا، فإنہ لہ وجاء، جو اس کے لیے ڈھال ہے۔ چلیں زیادہ عورتوں کا بیان، یہ باب قائم کیا ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ اس کے زیادہ شادیاں ہوں، اے لمن قدر علی العدل بینہن۔ چلیں ہم عبداللہ بن عباس کے ساتھ میں منع کے جنازے پہ حاضر ہوئے، صرف جگہ میں، عبداللہ بن عباس نے کہا ہذہ زوجۃ النبی، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، فإذا رفعتم ناشا، تو جب تم ان کی ڈیڈ باڈی، ناشا ان کا جو لاش ہے وہ اٹھاؤ، ان کا جو جسم ہے وہ اٹھاؤ، یا ان کی میت کو اٹھاؤ، میت کو اٹھاؤ یہ کہہ لو، فلا تزعزعوها، تو اس کو جھنجھوڑو نہیں، ولا تزلزلوها، ہلاؤ نہیں، وارفقوا، نرمی سے آرام سے لے جاؤ، فإنه كان عند النبي تسع، اللہ کے نبی کے پاس 9 بیویاں تھیں، کان یقسم لثمان، آپ 8 کے لیے تقسیم کرتے تھے باری، ولا یقسم لواحدۃ، ایک کے لیے تقسیم نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ تھی، اور انہوں نے اپنی جو باری تھی وہ دے دی تھی حضرت عائشہ کو۔ تو یہ بتلانا مقصد ہے کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں۔ چلیں عن انس ان نبی کان یطوف علی نساء فی لیلۃ واحدۃ ولو 9 نسوۃ، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے پاس ایک رات میں جاتے تھے جبکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ ایک اور سند سے حدیث ہے، وقال علی خلیفۃ حدثنا یزید بن زرین قال حدثنا سعید عن قتادہ ان انس حدث عن النبی۔ چلیں بھائی ہاتھ آپ کا اوپر ہونا چاہیے نا، الرٹ رہا کرو، اسی عمر میں اتنے ڈھیلے لوگ ہو گئے۔ ان سعید ابن جبیر نے کہا قال علی ابن عباس، سعید بن جبیر سے مروی، انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن عباس نے کہا حل تزوجت، کیا تو نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، شادی تو نہیں کی تھی تک۔ آپ نے کہا فتزوج فإن خیر هذه الامة، اس امت کا جو بہتر ہے، اکثرها نساء، ان میں زیادہ بیویوں والا ہے، یعنی پیغمبر کی اتنی زیادہ بیویاں تھیں بھائی، تو پیغمبر کی اقتداء کرنی چاہیے، اور کم از کم شادی تو کر لو، تم نے شادی بھی نہیں کی ہوئی۔ چلیں جس نے ہجرت کی یا کوئی خیر کا کام کیا، بہتر عمل کیا، لتزویج امرات، عورت سے نکاح کرنے کے لیے، فلاح، اسی کے لیے ما نوا، جو اس نے نیت کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عورت کے پیچھے بندہ جناب، آج کل نہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں گھر بار چھوڑ کے، عورتیں بھی چلی جاتی ہیں بھائی، یہاں سے یہ پاکستان کی لڑکی انڈیا میں چلے گی، بڑا دکھا رہے ہوتے ہیں، انڈیا سے لڑکی ادھر آگے بڑا دکھا رہے ہیں، کوئی لڑکا آگے بڑا دکھا رہے ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی،
تو ایسے لوگ چلے جاتے ہیں. باب من ہاجرہ او عامل خیرن، یہ بعض لوگ صوفی تبسم بن جاتے ہیں لڑکیوں کو امپریس کرنے کے چکر میں بھئی، یا بڑے حاجی نمازی، سمجھ آئی بھئی کہ رشتہ لینا ہے نا، اس کے گھر کے قریب مسجد ہے، ادھر پانچوں نمازیں، ادھر تہجد کے وقت بھی ادھر. ابھی اللہ اکبر مؤذن نے کہا نہیں، پہلے بھائی صاحب ہماری مسجدیں پہنچے ہیں پہلی صاف میں، تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تاکہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی دیکھیں گے وہ کہیں گے بڑا نیک ہے، صرف اس لیے کہ بھئی یہ لڑکی دے دے مجھے. چلیں، ان عمر بن الخطاب قال قال نبی، میں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا العمل بالنیت، عمل نیت کے ساتھ ہے، کیونکہ کہیں ایسا رشتہ ہوا تھا اور بعد میں وہ لوگ کہتے تھے، بعد میں بندہ مسیطے بھی نہیں سے بڑھتا، وہ کہتے ویکھو تو حاجی ثناء اللہ بنیا پھردا سی، ایتھے آن کے جناب مسیطے بہ کے تے ہن اے کر کے تے ہن گل بھی نہیں سندا، ہن سانوں تنگ پہ کردا ہے. وہ مجھے بات یاد آ گئی. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَىٰ، در حقیقت آدمی کے لیے جو اس نے نیت کی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس وہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف، گھر بار چھوڑا ہے اس نے اللہ اور اس کے پیغمبر کے لیے، دین کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، اور جو جس کی ہجرت ہے دنیا کی طرف، گھر بار چھوڑا دنیا کے لیے، یصیب ہوا کہ وہ اس کو حاصل کر لے، ابھی مراتن یا عورت کے لیے، عورت کی طرف، یعنی کہ اس سے نکاح کر لے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. چلیں، تنگ دست کا نکاح کرانا، الذی معہ، جس کے بعد قرآن ہے اور اسلام ہے. اس کے بارے میں سال کی حدیث اللہ کے نبی سے بڑی مشہور ہے. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، آپ نے کہا جا فلاں فلاں چیز، کچھ بھی نہیں ملا گھر سے بھی، وہ والی جو حدیث ہے. تو تنگ دست سے بھی آپ کرا دیں، کوئی ضروری نہیں، آپ نے امیر بندہ ہی ڈھونڈنا ہے. چلیں، عبداللہ بن مسعود سے مروی، انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کا غزوہ کرتے تھے، لیس لنا نساء، ہمارے پاس ہماری بیویاں نہیں تھیں. فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ الا نستخسی، کیا ہم خسی نہ ہو جائیں؟ فنہانا عن ذلک، آپ نے ہمیں منع کر دیا اس سے. اچھا، ادھر حاشیے میں نا انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں یہ کیا بات سمجھ آتی ہے، باب قائم کر دیا، باب تزویج الموسر، تنگ دست سے نکاح کروانا. اور یہ نیچے یہ کون سی حدیث ہے بھائی؟ لیس لنا نساء فقلنا یا رسول اللہ لا نستخسی فنہانا عن ذلک، اس میں تو تنگ دستی والی بات ہی نہیں ہے. یہ حاشیہ میں لکھ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. نمبر دو حاشیہ ہے، اینڈ پہ آخری 3-4 لائنیں پڑھنے لگا ہوں. وقت تلطف المصنف فی استنباط الحکم، مصنف نے حکم کے استنباط میں باریک بینی سے کام لیا ہے. کاننا یقول، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، سنیں، لمبا نہاہم عن الاغتساء، جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا خسی ہونے سے، ما احتیاجہم الی النساء، باوجود اس کے کہ ان کو عورتوں کی ضرورت تھی، وہم ما ذالک لا شیء لہم، اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. کما سرّ بہ فی نفس ھذا الخبر بعد باب واحد، جیسا کہ آپ نے وضاحت کی ہے، یا سرّ بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے اسی حدیث میں ایک باب کے بعد. وکانہ کل منہم لا بد ان یکون حافظہ شیئا من القرآن، یا لا بد ان یکون حفظہ شیئا من القرآن، اور ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی قرآن یاد ہوگا. فتعینت تزویج بما معہ من القرآن، تو متعین ہو گیا نکاح کرنا اس کے ذریعے، اس چیز کے بدلے میں جو ان کے پاس قرآن مجید ہے. فحکم ترجمۃ من حدیث سہل بالتنسیس، اور ترجمے والا جو حکم ہے، ترجمے والی جو بات ہے، باب تزویج الموسر، یہ سہل کی حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ غریب تھا. اور عبداللہ بن مسعود والی یہ جو حدیث لے کر آئے ہیں باب میں، اس سے ثابت ہو رہی ہے بالاستدلال، استدلال کے ذریعے. تو اس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے. چلیں، آدمی کا اپنے بھائی سے کہنا انظر تو دیکھ، ایہ زوجت، میری 2 بیویوں میں سے کون سی شیت ہے جو تو چاہتا ہے، تانزل علیہ کا، تاکہ میں دستبردار تیرے لیے ہاؤس سے. رواہ عبد الرحمن بن عوف. مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا بندہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس طرح کی مثال آج کل ملنا جو ہے نا وہ میرا خیال ہے امپاسبل ہے.
ٹھیک ہے اور صحیح ہے. یا اگر کوئی بندہ ایسے بالفرض کرتا ہے نا لڑکی بھی راضی ہے تو پھر صحیح ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جو عورت ہے یا لڑکی ہے وہ اس کی جناب مملوک ہے اور اس کی ملکیت ہے کہ بھئی میری انیاں بڑھیا نے ٹھیک ہے تو لے لا چل نہیں تو جا دے نال لگی جا وہ سامان اپنے چوکوں دے نال جاندی بھی. ایسا نہیں ہوتا. سمجھ آئیے بات. ہاں جی وہ جو ہے نا جب آپ نے مواخات مدینہ میں جو ہے نا مکہ سے لوگ آئے ہوئے جو تھے ان کو ٹھہرایا تو لوگوں نے اپنے گھر بار دیے. تو ایک نے کہہ دیا کہ یار میں تو شادی شدہ نہیں ہے تو میری بیوی ہیں تو میں گھر دے دیتا ہوں بیوی بھی دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا آگے سے چلیں مطلب یہ کہ گنجائش ہے لیکن پھر بھی اگر عورت راضی ہے بھائی میاں بیوی دیکھیں نکاح کرتے ہیں رضامندگی سے کرتے ہیں نا اور رضامندگی سے کرتے ہیں کہ زبردستی پھاڑ کے انہوں نے رسی نہ باندھ دے دیا بھی تسی میاں بیوی ہو. لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے لڑکی پسند ہے لڑکی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے میں اس سے کرانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے اچھا رضامندگی سے الگ ہو سکتے ہیں دونوں آپس میں طے کر لیں ہم آپس میں نہیں چل سکتے تو ٹھیک ہے آپ مجھ سے خلا لے لو یا میں آپ کو طلاق دوں گا تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. ہو سکتا ہے یا نہیں اس میں کوئی پابندی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھ سے الگ ہو جاؤ ٹھیک ہے اور فلاں اس کو ضرورت ہے آپ اگر آپ کو وہ پسند ہے تو مجھ سے شادی کر لو. بھائی کر سکتے ہیں نا. اچھا سب لوگ پریشان ہیں یہ کہ ایسے کیسے. بھائی ہو سکتا ہے ایسے مذہب نے اجازت دی ہے مذہب نے کوئی پابندی نہیں لگائی اس پہ. اور بھائی بندہ اپنی بڈھی نو کہندا ہے سادہ لفظوں میں کہ ہم آپس میں نہیں چل سکتے آپ ایسا کرو مجھ سے الگ ہو جاؤ یا میرا کوئی مسئلہ ہے آپ فلاں بندے سے نکاح کر لو آپس میں وہ طے کر لیں اور وہ الگ ہو جائے اور وہ اس کو طلاق دے دے اور وہ آگے وہ نکاح کر لے. اس میں کون سی قباحت آپ کو نظر آ رہی ہے. ویسے بھی تو اگر بندہ چھوڑتا ہے تو آگے اس نے شادی کرنی ہے نا کرنی ہے عموماً کرتے ہیں نا نہ کرے چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے ضروری نہیں لیکن کرتے تو ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں یہ مطلب ایسا ویسے کوئی بندہ کہہ دے میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا جو عمل ہے نا گھر بھی دے بندہ بیگم بھی دے یہ اسلام کے ابتدائی دور کی یہ بات ہے وہ مثال ملتی ہے. آج کل اس کی مثال ملنا مشکل ہے. آپ کسی غریب کو سپورٹ کریں کوئی بندہ مسلمان ہوا ہے آپ اس کو گھر بار دے دیں ایسے ٹھہرائیں ایسا آج کل نہیں ہوتا. یہ میں بات کر رہا ہوں. باقی اس میں یہ جو صورت ہے بندہ اپنی بیوی سے کیا کوئی بندہ ہاں اپنی بیوی کے ساتھ طے کر سکتا ہے آپ مجھ سے الگ ہو جاؤ پھر دوسرے بندے سے نکاح کر لو اگر وہ اس کو پسند ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں نے سنا. لیکن یہ نہیں کہا میری بڈھی ہے ٹھیک ہے تو لے جا. سمجھ آ رہی دو میری بڈھیاں نے ایک میں تینوں دیتی چل انہوں لے جا وہ کہتے نہیں جانا ہوگا نہیں تو دے دیتا وہ کھچ کے انہوں لے جائے چلو جی جی میں لیلا چوک کے جناب آدھے تے سٹی دے گڈی دے چوک کے انہوں ویچ مارو چلو جی. ایسا نہیں ہوتا. میں نے سنا انس بن مالک سے انہوں نے کہا قادم عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف میں بات کر رہا ہوں جواز کی کہ یہ جو صورت ہے مثلا اس کی گنجائش ہے یہ میں بات کر رہا ہوں. عبد الرحمن بن عوف آئے فاخ النبی بینہ و بین سعد بن ربیع الانصاری اللہ کے نبی نے بھائی یارہ قائم کیا ان کے اور سعد بن ربیع انصاری کے درمیان اور انصاری کے پاس امراتانی دو بیویاں تھیں. فرض علیہ ان یناسب اہلہ و مالہ انہوں نے پیشکش کی ان پہ کہ وہ اس کو اپنا آدھا گھر اور آدھا مال دیتے ہیں. انہوں نے کہا بارک اللہ لک اللہ تعالیٰ برکت دے تو یہ فی علی کا تیرے گھر میں وما علی کا تیرے مال میں دلونی علی سوق کی بازار کی طرح میری رہنمائی کرو. فاتسو کا پھر وہ بازار ہے فرابی شیء من عقد و شیء من ثمن انہوں نے نفع اٹھایا کچھ پنیر کا اور کچھ گھی کا کاروبار شروع کر دیا نا. فرعون نبی بعد ایام چند دنوں کے بعد دیکھا والی وزر من صفرۃ زردی کے نشانات زردی کا نشان تھا اس کے اوپر اور آپ نے کہا ماہیم یا عبد الرحمن یہ کیا ہے یہ تو عموماً شادی شدی ہوئی ہو تو وہاں پہ نشان ایسا لگا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تصبئی تو انصاریتن انصار کی عورت سے میں نے شادی کر لی. آپ نے کہا فما شکتا مار کیا دیا ہے انہوں نے کہا وزن نبات من ذهب میں سونے کی جو ہے نا وہ گٹلی کے برابر وزن سونے کا مطلب میں نے وہ سونا دیا ہے. آپ نے کہا اولی ولیمہ کر ولو بشاۃ خواہ کوئی معمولی ولیمہ کیوں نہ ہو بکری شکری کیوں نہ ہو کیونکہ عموماً جانور رکھتے تھے تو بکریاں ان کے ہاں معمولی چیزیں ہوتی تھیں. آپ نے کہا اگرچہ بکری کیوں نہ ہو چلیں